الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم. سامعین گرامی قدر، ہماری گفتگو جنت کے حوالے سے چل رہی تھی. جنت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے اور کیا کیا انعام اور اکرام اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے. اس حوالے سے ہماری 2 نشستیں ہو چکی. آج ہماری اس سلسلے کی 3ری قسط ہے. اس کے اندر پہلے جو گفتگو پچھلے جمعے کو جنت کی وسعت کے حوالے سے ہو رہی تھی، 1-2 روایات اس حوالے سے، اور پھر آگے ہم جنت کے محلات، جنت کے خیمے، جنت کے چشمے اور جنت کی نہریں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو جو جنت میں خوشی حاصل ہوگی، اگر اس وقت موت ہوتی تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنتی خوشی کی وجہ سے مر جاتے. اتنا خوش ہوں گے جنت میں، اتنا جنت میں خوش ہوں گے. یہاں تک ہماری بات چلی تھی، اسی کو ہم آگے چلاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت سفیان بن وکیع یہ روایت کرتے ہیں، قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابی عن فضیل بن مرزوق عن عطیہ عن ابی سعید یرفعہ قال، یہ مرفوع روایت نقل کرتے ہیں، اذا کان یوم القیامت اتی بالموت، قیامت میں موت کو لایا جائے گا کل کبش الاملح، چٹکبرے مینڈے کی شکل میں، فیوقف بین الجنت والنار، جنت اور جہنم کے درمیان اس مینڈے کو کھڑا کیا جائے گا، یعنی موت کو، فیذبح، اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا. وہم ینظرون، جنت والے بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم والے بھی دیکھ رہے ہوں گے. فلو ان احدا مات فرحا لمات اہل الجنہ، اگر خوشی کی وجہ سے کوئی مرتا تو جنت والے اس خوشی کی وجہ سے مر جاتے، لیکن جنت میں موت آنی نہیں ہے. ولو ان احدا مات حزنا لمات اہل النار، اگر غم کی وجہ سے مرنا ہوتا تو جہنم والے اب مر جاتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اب ہمیشہ ہم نے جہنم میں رہنا ہے، اور جنت والوں کے علم میں آ گیا کہ اب ہمیشہ کے لیے ہم نے جنت میں رہنا ہے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنتی جنت میں بہت خوش ہوں گے. اگر خوشی کی وجہ سے موت آتی یا جنت میں موت ہوتی تو جنتی خوشی کی وجہ سے مر جاتے، اتنا خوش ہوں گے جنت میں. اور پھر جنت کی خوشبو کتنی ہوگی اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا، ابو ہریرہ مرفوع روایت نقل کرتے ہیں، من قتل نفسا معاہدۃ بغیر حقها، جس نے ناحق کسی ذمہ کو قتل کیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. ہمارا جو مستدل ہے یہاں سے آگے والی بات، وَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 100 عام، جنت کی خوشبو 100 سال کی مسافت سے آتی ہے. 100 سال کی مسافت پر بھی جنت کی خوشبو آتی ہے، تو اتنی زیادہ جنت میں خوشبو ہوگی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 70 خَرِيفًا، 70 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو پہنچتی ہے. اور جنت اللہ تعالیٰ نے کتنی آراستہ کی ہوگی، کتنی خوبصورت اور کتنی حسین اور جمیل ہوگی. دنیا میں جس آدمی نے بہت زیادہ غموں کی زندگی گزاری ہوگی، جنت کو دیکھتے ہی ساری غم بھول جائیں گے. دنیا میں کبھی اس نے خوشی نہیں دیکھی، غم غم غم، پریشانیاں، مصیبتیں.
جنت میں جاتے ہی ایک جھلک جنت کی دیکھے گا، دنیا کی ساری مصیبتیں اور غم اس کو بھول جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَحُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ۔ دنیا میں جس آدمی نے سب سے زیادہ تکلیف جھیلی ہوں گی، سب سے زیادہ پریشانیاں اس پر آئی ہوں گی، اہل جنت میں سے اس کو جنت میں ایک ڈبکی دی جائے گی، ایک ڈبکی جنت میں دی جائے گی، یعنی ایک جھلک اس کو دکھائی جائے گی۔ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ، اور اس سے کہا جائے گا اے آدم کے بیٹے، هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةً قَطُّ، کیا تجھے کوئی تکلیف آئی، کبھی تو نے کوئی پریشانی دیکھی؟ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّي مَا مَرَّ بِي بُؤْسًا قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ۔ وہ کہے گا اللہ مجھے آپ کے جلال کی قسم، مجھے آپ کی ذات کی قسم، میں نے تو کبھی دنیا میں تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ یعنی جنت کی ایک جھلک دیکھتے ہی دنیا کی ساری پریشانیاں، ساری تکلیف، چاہے وہ دنیا میں بیماریوں میں رہا، فقر و فاقے میں رہا، جیسی بھی آزمائشوں میں رہا، ایک جھلک جنت کی دیکھ کر دنیا کے سارے غم، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور پھر اہل جنت کو کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک چیز کی وہ حسرت کریں گے۔ مجموع الزوائد نے اس روایت کو، اور معجم الکبیر نے اور طبرانی وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ لم يتحسر اہل الجنت الا علی ساعۃ، جنت والوں کو کسی چیز پر کوئی حسرت نہیں ہوگی، الا علی ساعۃ، مگر اس گھڑی پر، اس لمحے پر، مرت بہم لم یذکر اللہ تعالی فیہا، جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا۔ جنت میں جانے کے بعد ایک حسرت ہوگی کہ وہ لمحہ، وہ منٹ، وہ سیکنڈ جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر میں نے گزارا، کاش میں اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزارتا، اس میں بھی میں نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو آج جنت میں میرے درجات بلند ہو جاتے اور اونچے درجوں پر ہوتا۔ تو اس لیے موقع کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، ہر وقت ہر موقع پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، انسان کی تین حالتیں ہیں، تو تینوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، پہلو کے بل ہے، جیسے بھی ہے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اپنی زبان کو، اپنے دل و دماغ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ آراستہ اور پیراستہ رکھے۔ اسی لیے مشائخ نے جو معمولات بتائے ہیں ان کی پابندی کرنا اور مسنون اذکار کی پابندی کرنا، مختلف مواقعوں کی جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان کی پابندی کرنے سے انسان گویا کہ ہر وقت ہی اللہ کے ذکر میں رہتا ہے۔ اور جو مشائخ محنت کرا کے قلبی ذکر کرواتے ہیں، چونکہ اصل ذکر ذکر قلبی ہی ہے، اصل ذکر ذکر قلبی ہی ہے، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ ہے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر دل میں کیجئے، چونکہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے دل پر، اور شیطان حملہ اس وقت کرتا ہے جب انسان غافل ہوتا ہے۔ کوئی بھی دشمن اپنے فریق مخالف کو جب قابو میں لیتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی کرواتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو۔ جب ہاتھ خالی ہوتے ہیں تو اس پر حملہ کرتا ہے۔ تو شیطان بھی جب دیکھتا ہے کہ جب انسان کا دل غافل ہو گیا، اللہ کے ذکر میں نہیں لگا، وہ اس وقت حملہ کرتے ہیں، اس وقت وسوسہ ڈالتے ہیں۔ تو شیطان کا حملہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ شیطان کے مقابلے میں سب سے زیادہ وہ ذکر کام کرتا ہے جو دل کے ساتھ ہو۔ تو دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی عادت بنانا، مشق کرنا، پریکٹس کرنا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ اپنے کام کاج میں لگا ہے، اپنی مصروفیات میں، دل اپنے کام میں لگا ہے، دل اللہ کے ذکر میں لگا ہوتا ہے۔ تو جنت کی وسعت کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت پہلے آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی، اس پر بات بھی ہو گئی تھی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب جنتی جنت میں پہنچے گا، جنت کو دیکھے گا تو بہت بڑی پائے گا، کتنی وسیع اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ یہ تو آگے جب احادیث آئیں گی آگے اگلے جمعوں میں آپ کو اس سے اندازہ ہوتا چلے گا۔ قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال أخبرنا ثابت قال سمعت أنسا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبقى من الجنت ما شاء اللہ، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے، جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، پھر بھی جنت کا کچھ حصہ باقی بچ جائے گا۔
کچھ حصہ جنت کا پھر بھی باقی بچ جائے گا. ان یبقى ثم ينشئ اللہ تعالی لها خلقا مما یشاء، یہ مسلم کی روایت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو اور نئی مخلوق پیدا کریں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. اتنی بڑی جنت ہے، جو سب سے کم درجے والا ہے اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملنی ہے. اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت سب سے کم درجے والے کو. جو اونچے درجوں والے ہیں ان کے کیا کہنے. پھر بھی جنت میں اتنی جگہ بچ جائے گی کہ اللہ کو اور مخلوق پیدا کریں گے، اسی وقت وہ مخلوق پیدا ہوگی اور اس کو جنت میں بھیج دیں گے. اچھا، یہاں پر ذہن میں خیال آتا ہے، سورہ قاف کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے. یہاں پر ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ بھئی اتنی وسیع جنت ہے اور وہ مخلوق جو اس وقت اللہ پیدا کر کے اسی وقت جنت میں بھیج دیں گے، کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے، وہ کتنے اچھے لوگ ہوں گے کہ ادھر سے پیدا ہوں گے ادھر جنت میں چلے جائیں گے، تو ان کے جنت میں بڑے مزے ہوں گے. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. جو مزے جنت میں آپ کے ہوں گے وہ ان کے نہیں ہوں گے. اصل مزہ تو اسی کو جنت میں ملے گا جو اللہ کے احکامات کی وجہ سے مشقتیں برداشت کرتا تھا. اسی آرام میں زیادہ مزہ ہے جو محنت کے بعد ہو، جو اللہ کو راضی کرنے کے بعد ہو. تو جو مزے ہوں گے، جو لذتیں ہوں گی، وہ تو آپ کے لیے زیادہ ہوں گی. ان کو تو اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے جنت کو بھرنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے وہ ہمارے خادم ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ بھی ممکن ہے. تو دیکھیں جنت کتنی وسیع ہے. اب جہنم وہ بھی بہت وسیع ہے. جب کروڑوں کھربوں لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس پر حدیث پہلے گزر چکی ہیں، پھر بھی جہنم میں جگہ باقی بچ جائے گی. وہ کہے گی حل من مزید، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بار چکی ہے تو؟ وہ کہے گی اور بھی ہے، لاؤ میرے اندر. اور جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے. وہ پھر کہے گی حل من مزید، اور جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے. وہ پھر کہے گی حل من مزید. اللہ اکبر. پھر بالآخر اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم کے اوپر رکھیں گے، پھر اس کا پیٹ بھرے گا. یہ متشابہات میں سے ہے، کیسے قدم رکھیں گے ہمیں نہیں پتا. اللہ جہت سے جسم سے پاک، کیسے قدم رکھیں گے یہ ہم نہیں جانتے. یہ متشابہات میں سے ہے، بس عقیدہ ہے ہمارا، اعتقاد ہے، کیفیت ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ یہ متشابہات میں سے ہے. پھر آگے جنت کے محلات، ان کا تذکرہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت کا، ایسے باغات کا جس میں نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ ذالک یوم الخلود ہے. جنت میں جو چلا گیا باہر نہیں نکلنا. کھربوں سال گزر جائیں گے، آپ کی کیلکولیٹر، کمپیوٹر، دماغ سب کچھ فیل، وہاں کی زندگی کا کوئی حساب نہیں، ہمیشہ کی. تو بھائی دنیا میں چند دن کی زندگی ہے، گنے چنے چند ایام ہوتے ہیں، تو ہم اس زندگی کو کیوں نہیں اس کے لیے بناتے کہ ہم جنت کی تیاری کے لیے اس کو بنا دیں. اگر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، عبادت کا سیزن آ رہا ہے، خوب نیکیاں کمانے کا موقع ہے، تو خوب محنت کر کے، ریاضت کر کے، نیکیاں کما کر، عبادت کر کے اتنی عبادت کیجئے کہ جنت میں اعلیٰ مقامات تک پہنچے. حضرت مولا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے دین کے لیے اتنی محنت کیجئے کہ مخلوق کو بھی ترس آ جائے اور اللہ کو بھی ترس آ جائے. اتنی محنت کیجئے. اور فرمایا وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، بڑے پاکیزہ مکانات ہوں گے، بڑے پاکیزہ محلات ہوں گے، فی جنات عدن، جنت عدن میں. ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے، اللہ جس سے راضی ہوگا. اور ایک مزے کی بات یہاں عرض کرتا چلوں، صحابہ وہ شخصیات ہیں اللہ نے دنیا میں جن کو اپنی رضا کا پروانہ سنایا. باقی لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ کی رضا ملے گی، پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. لیکن صحابہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان سے راضی ہو جائیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے. اب اس پر حدیث سنیے. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتهم علی صورت القمر، پہلا گروہ، بس ایک ایک بات کو، ایک ایک جملے کو سنیے، فرمایا پہلا گروہ جو اہل جنت کا جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چاند کی طرح ہوں گے، لیلۃ البدر، جیسے کہ 14ویں کا چاند ہوتے ہیں۔ پہلے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ چاند کی خوبصورتی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ لا یبصقون فیہا، اب جنت کی نعمتیں دیکھیں، جنت میں نہ تو تھوک بلغم ہوگا، ولا یمتخطون ولا یتغوطون، نہ ناک کی بلغم ہوگی نہ پیشاب پخانہ ہوگا۔ آنیتہم فیہا الذہب، جنت میں جو برتن ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے۔ امشاتہم من الذہب والفضہ، کنگیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوں گی، جو داڑھی میں اور سر میں کنگیاں کریں گے وہ بھی سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ وَمَجَامِرُهُمُ الْأُلُوَّةَ، اور وہاں پر جو انگیٹھیاں ہوں گی ان کے اندر سے عود کی خوشبو مہک رہی ہوگی۔ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، اور پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ یُرَىٰ مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّخْمِ مِنَ الْحُسْنِ، ہر جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی، یہ تو کم از کم ہے نا، ہر جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی۔ اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 2 بیویاں دنیاوی ہیں، باقی جنت کی حوریں بے شمار ہیں۔ ہر جنتی کے لیے 2 بیویاں ہوں گی۔ حسن و جمال ان کا اتنا ہوگا، حسن و جمال ان کا اتنا ہوگا کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ ان کے گوشت سے بھی نظر آ رہا ہوگا، جیسے شیشے میں کوئی چیز نظر آتی ہے۔ لا اختلاف بینہم ولا تباغض قلوبہم، آپس میں کسی کو ایک دوسرے سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور نہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی بغض ہوگا۔ قلب واحد، سب کا دل ایک ہوگا، سب آپس میں شیر و شکر ہوں گے۔ یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ رواہ بخاری، اس روایت کو امام بخاری نے ذکر کیا۔ ایک دوسری حدیث سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلنا یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا، اللہ اکبر، بڑی عجیب حدیث ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کیا حالت ہے جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، ہمارے دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے۔ وَزَهِدْنَا فِي الدُّنْيَا، اور ہم دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، دنیا کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ، گویا ہم اپنے آپ کو اہل آخرت میں سے سمجھتے ہیں۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَنَسْنَا أَهَالِينَا وَشَمَمْنَا أَوْلَادَنَا أَنْكَرْنَا أَنفُسَنَا، ہم اپنے اہل و عیال میں مشغول ہو جاتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ جا کر مشغول ہو جاتے ہیں، ان سے مانوس ہو جاتے ہیں، تو ہماری حالت بدل جاتی ہے، جو آپ کے پاس ہوتی ہے وہ وہاں نہیں ہوتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک، جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو ایسی حالت تمہاری اپنے گھروں میں بھی ہو، پھر کیا ہو؟ لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم، فرشتے تمہارے گھروں میں تمہاری زیارت کرنے کے لیے آئیں، تمہارے گھروں میں تجھے ملنے کے لیے فرشتے آئیں اگر یہ حالت ہر وقت رہے تو۔ وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ كَيْ يُذْنِبُوا فَيَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر یہ لوگ گناہ نہ کریں اللہ تعالیٰ اور مخلوق کو پیدا کرے، وہ گناہ کریں اور اس پر توبہ کریں۔ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مما خلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا؟ قال من الماء، فرمایا پانی سے، تو معلوم ہے ہر چیز کو پانی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو ابتداء نے بنایا مٹی سے بنایا، تو اس مٹی کے اندر بھی پانی استعمال ہوا، اور اس کے بعد انسان کی جو تخلیق ہے پانی کے ذریعے سے ہے، من نطفہ۔ اور اگر اس کو دوسرے انداز سے لے لیجئے، تفسیری انداز میں اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا زمین پر، زمین سے غلے نکلے، فصلیں نکلی، انسان اس کو کھاتا ہے، پھر اسی کھانے سے وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، مادہ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ قلنا، باقی جانوروں کے ہاں، باقی حیوانات میں بھی ہر چیز میں ایسی ہر چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا۔ قلنا الجنۃ ما بناؤها، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو کس سے بنایا؟ یہ ہمارا موضوع، جنت کو کس سے بنایا؟ قال لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذهب، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی۔
وہ ملاتھا المسک، اس کا گارا، یعنی آج کل کی اصطلاح میں اس کی سیمٹ مشک کی ہے، اس کی سیمٹ مشک کی ہے. وخصباؤها اللؤلؤ والیاقوت، اس کی کنکریاں جیسے آپ کنکریٹ ڈالتے ہیں سنگریزے اس کے یاقوت اور موتیوں کے ہیں. وتربتها الزعفران، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. من دخلها ينعم ولا يبأس، جو آدمی اس میں داخل ہوگا وہ نعمتوں اور خوشیوں میں ہوگا، کبھی اس کو کسی قسم کا غم اور تکلیف نہیں ہوگی. ويخلد ولا يموت، جو جنت میں داخل ہو گیا ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. لا تبلا ثيابهم، کبھی اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، کپڑے پرانے نہیں ہوں گے. جو کپڑے پہنے ہوئے نا انہی کے، یہ ابھی لباس پر، جنتیوں کا لباس کیسا ہوگا اس پر مستقل گفتگو آ رہی ہے، مستقل حدیث آئیں گی انشاءاللہ اگلے جمعوں میں. ابھی تو صرف ہم جنت کے محلات کا تذکرہ کر رہے تھے، تو بیچ میں ضمن حدیث میں ساتھ ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ بھی ہے. تو کپڑے جس طرح جیسے چاہیں گے ویسے بن جائیں گے. آپ کی خواہش ہوئی یہ یوں بن جائے، یوں بن جائے. آپ کی خواہش ہوگی اس پر سونے کا کام ہو جائے، سونے کا کام ہو جائے گا، سونے کی کڑھائی ہو جائے گی، جیسا چاہیں گے ویسے بنے گے. ولا یفنا شبابہم، اور جنت میں جوانی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. ثم قال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث لا ترد دعوتہم، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں ان کی دعوت کبھی رد نہیں ہوتی، ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں. الامام العادل، نیک صالح حاکم. والصائم حین یفطر، اور روزے دار جب افطار کرے گا، افطاری کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. ایک بات عرض کرتا چلوں، ابھی رمضان قریب ہے، ابھی سے اس کی تیاری کیجئے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے، دعاؤں کا اہتمام ابھی سے کیجئے تاکہ رمضان میں عادت بنی. افطاری کے وقت گپیں لگانا یہ چیز مناسب نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر اگر افطاری کا انتظام پہلے بھی ہوتا ہے، لوگ پہلے افطاری لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، پہلے دعا کر لیتے ہیں، جب افطاری کا وقت ہو تو اس وقت باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دھیان ہی نہیں ہوتا. بھائی دعا کی قبولیت کا وقت عین وہ ہے جو افطاری کا وقت ہے. جس وقت افطار کا وقت ہو جاتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس وقت ہم کسی اور کام میں لگے ہوتے ہیں، کھانے پہ وہ رکھو، یہ رکھو، فلاں رکھو، فلاں رکھو، دعا سے پہلے فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ دعا کی قبولیت کا یہ وقت ہے جو افطاری کا وقت ہے. اور تیسرا ودعوت المظلوم یرفعها فوق الغمام، مظلوم جب بد دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بادلوں سے اوپر چلی جاتی ہے. وتفتح لها ابواب السماء، اور اس کی دعا بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ويقول الرب عز وجل وعزتی لانصرنك ولو بعد حين، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میرے جلال کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کوئی دیر ہی لگ جائے. تو مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کی بد دعا نکل گئی تو انسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. دوسری حدیث جنت کے بارے میں، قال عبداللہ بن عمر خلق اللہ 4 اشیاء بیدہ. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا. العرش، عرش، والقلم، قلم جس کے ساتھ لکھا جاتا ہے، وآدم، آدم علیہ السلام کو، وجنت عدن، اور جنت عدن. اللہ نے ان 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا. یہ بھی ہے متشابہات میں سے، اللہ کا ہاتھ کیسے ہے یہ ہمیں پتا نہیں. پھر اس کے بعد ثم قال لسائر الخلق کن فکان، باقی مخلوق کو کن کہا وہ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو بھی اپنے ہاتھ سے بنایا. تو کتنی بڑی بات ہے. ایک اور روایت سنیے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتان من فضة آنیتہما وما فیہما، 2 جنتیں ایسی ہیں وہ مکمل طور پہ چاندی کی ہیں، مکمل ان کو چاندی سے بنایا گیا. اور اسی طرح وہ آنیتہما وما فیہا، ان کے برتن بھی چاندی کے ہیں، اور ان جنتوں میں جو کچھ ہے وہ بھی چاندی کا ہے، ہر چیز چاندی کی ہے. وجنتان من ذہب آنیتہما وما فیہا، اور 2 جنتیں سونے کی ہیں، ان کا ہر برتن بھی سونے کا، اور اس جنت میں جو کچھ ہے وہ بھی سونے کا. یعنی بستر، پردے، اوڑھنے، بچھونے، تکیے، مسندیں، کرسیاں، صوفے، بیڈ، ہر چیز ہی سونے کی. وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبریاء على وجهه فی جنت عدن. اور جنت عدن میں بندے اور اللہ کے درمیان، اللہ کی زیارت کے درمیان صرف جو کبریائی کی چادر ہے بس وہ ہوگی. یعنی جنت عدن ایسی جنت ہے وہاں پر اللہ کا دیدار کرنا بڑا آسان ہوگا، یہ بتانا چاہتے ہیں.
اور ایک اور حدیث میں فرمایا سفر معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمبی حدیث ہے، اس کا آخری ایسا، مسلم شریف کے پورے 1.5 صفحے پر یہ حدیث ہے، اس کا صرف آخری ایک لائن، ثم انطلق بی جبریل حتی نأتی سدرۃ المنتہا، پھر جبریل مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، فغشیہا الوان لا ادری ما ہی، کہ یہ رنگوں نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپا ہوا تھا، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے، ثم ادخلت الجنت، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا، فاذا فیہا جنابذ اللؤلؤ، تو میں نے وہاں پر جنت میں دیکھا جنابذ اللؤلؤ، تو موتیوں کے گنبد ہیں، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، اور اس کی مٹی مشک ہے، یعنی جنت کی مٹی بھی مشک سے بنی ہے، تو کتنی زبردست قسم کی جنت ہوگی جس کی ہر نعمت وہ ایسی ہے کہ کسی دل میں اس کا خیال تک بھی نہیں آئے ہوگا، بھائی جس کی مٹی مشک کی ہے، یہاں پر آپ مشک کا ایک اتنا سا چاول جتنا دانہ بھی آپ نہیں خرید سکتے، ہزاروں میں ہے، وہ بھی 2 نمبر، اصلی ہے بھی نہیں، تو جنت کی مٹی زعفران کی، جنت کی مٹی مشک کی، جنت کی تعمیرات میں جو گارا اور سیمنٹ استعمال ہوا مشک کا، تو کتنی قیمتی جنت ہے، پھر آدمی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بھائی اس فانی دنیا کے لیے ہم دن رات ایک کر کے لگے ہیں، تو کیوں نہ اپنے رب کو راضی کر لیں، اتنی قیمتی جنت جو اللہ تعالیٰ نے انعام اور اکرام کے لیے ہم سب کے لیے تیار کر رکھی، اس جنت کے مستحق بن جائیں۔ تو ابھی سے عزم کیجئے کہ آنے والا رمضان، اس کے بعد کی ساری زندگی، اصل بدلنا یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آج کو بدل لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے میں کل سے اپنے آپ کو بدلوں گا، نہ وہ کل آتی ہے نہ وہ بدلتا ہے۔ اپنے آج کو جس نے درست کر لیا سنور گیا، اصلاح ہو گئی، اس کی فلاح پا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ نعمتیں اور جنت کے اندر جو انعام اور اکرام اور اعزاز اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سب ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ باقی جنت کے خیمے اور وہ چشم و نہروں کا میں نے ذکر کیا تھا، لیکن وقت تھوڑا بچا، وہ انشاءاللہ آگے اگلے جمعوں میں اس پہ بات کریں گے۔